بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 29ویں پارے کی آخری صورت سورۃ المرسلات اور 30ویں پارے کی ابتدا سے لے کر سورۃ الشمس تک، یہ کل آج 15 صورتیں تراویح میں تلاوت کی گئی ہے، سورۃ المرسلات سے لے کر سورۃ الشمس تک۔ چونکہ کلام پاک کا آخری پارہ ہے، قرآن اختتام پر ہے، اور اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے ایک اختتام رکھا ہے، اور اس انسان کا اختتام موت پر ہے اور دنیا کا اختتام قیامت پر ہے۔ اس لیے جو آخری پارہ آج آپ غور کریں گے، تقریباً صورتوں کا جو موضوع ہے اور جو بیان ہے وہ آخرت اور آخرت کے احوال ہیں۔ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان اب قرآن کریم اپنے اختتام پہ آ رہا ہے، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ تمہاری زندگی کا اور اس کائنات کا بھی اختتام ہو جائے گا، لہٰذا اس کی تیاری کر لو۔ تو آج کی صورتوں میں سورۃ المرسلات، سورۃ النبأ اور سورۃ النازعات، ان تینوں صورتوں کا مضمون بالکل مشترک ہے، ایک ہی مضمون ہے، اور ان تینوں صورتوں میں اللہ پاک نے آخرت کے احوال بیان کیے ہیں اور مختلف قسمیں کھائی ہیں مختلف چیزوں کی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، مختلف قسمیں، اسی طرح اگلی دو صورتوں میں بھی۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ بات خلاصے میں بار بار آئی کہ چونکہ یہ چیز عقل میں نہیں آنے والی کہ ایک انسان مٹی میں مٹی ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، اس کا جسم ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، اور پھر یہ تصور اور ایمان اور عقیدہ رکھا جائے کہ ایک دن ان سارے ذروں کو جوڑ کے دوبارہ جسم بنے گا، اور پھر اس جسم میں جان آئے گی، اور پھر اس کے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور پھر صرف پیشی نہیں، پورا حساب کتاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں چونکہ خلاف عقل ہے، اور ایمان کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، وحی پر ہے، ہم وحی کے تابع ہیں، عقل کے تابع نہیں۔ اس لیے اللہ پاک مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اس انسان کو یقین ہو جائے، یہ مطمئن ہو جائے، اور یہ اپنی موت سے پہلے کم از کم آخرت پر ایمان لے آئے۔ چوتھی صورت پھر سورہ عبس ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ایک واقعے پر تنبیہ فرمائی کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور کفار مکہ، وہ سردار آپ کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ ان کو دین کی بات بتا رہے تھے۔ چونکہ ان کا آنا ہی بہت مشکل تھا، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب جب ایک دفعہ بڑی مشکل سے آئے بیٹھ گئے تو آپ کو لگا کہ آج اگر ان سے تسلی سے بات کی جائے گی تو ممکن ہے یہ بات کو سن لے، قبول بھی کر لے۔ اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ باہر سے تشریف لائے، اور ان کو آپ سے کچھ اپنا مسئلہ پوچھنا تھا، شرعی مسئلہ۔ اب چونکہ وہ تو نابینا تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ مصروف ہیں اور آپ کے ساتھ اس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سیدھا آپ کے حجرے کے اندر آئے۔ اس موقع پر ان کا اس طرح آ جانا اور آپ علیہ السلام کی باتوں میں خلل کا واقع ہونا، یہ بات آپ نے ذرا محسوس فرمائی، اور اس کی وجہ سے آپ کے ماتھے پر ذرا شکن آئی، بل آئے، اور یہ ایک بشریت کا فطری تقاضا تھا، اور یہ بھی اللہ پاک کے دین کے لیے تھا۔ آپ کے دل میں خیال یہ آیا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو نہیں آتے، نہ بات سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ آتے ہیں، اور جو آنے والے صحابی ہے تو یہ تو مخلص اپنے آدمی ہے، ان سے تو کبھی بھی بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کر آپ نے تھوڑا سا اس بات کو محسوس کیا، اور وہ احساس آپ کے ماتھے پر ظاہر ہوا، لیکن اللہ پاک نے فوراً آپ پر آیات اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اے میرے پیارے اور حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تیوریاں چڑھ گئی، آپ کے ماتھے پہ بل آ گئے،
اس وجہ سے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آئے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جو آنے والا ہے یہ اپنے دل کی صفائی کے لیے آیا ہے، تزکیے کے لیے آیا ہے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو محروم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے آپ کو ان پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کی شان، حضور علیہ الصلوۃ پر آیات اتری، پھر اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آتے آپ ان کا بڑا اکرام فرماتے، اور آپ فرماتے یہ وہ شخص ہے جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد سورہ تکویر اور سورۃ الانفطار، یہ دو صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے قرب قیامت کے وقت اس کائنات میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اور جو عظیم انقلاب ہے اور ایک توڑ پھوڑ کا عمل ہے، اور آسمان کا اور زمین کا اور پہاڑوں کا اور سورج اور چاند کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، یہ ساری تبدیلی جو ہے اور یہ سب انقلاب جو ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سورج ٹوٹ جائے گا، یہ ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور چاند یہ بالکل ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے، اور یہ اشارہ ہوگا، علامت ہوگی اس بات کی طرف کہ جو بڑا واقعہ ہے قیامت کا وہ اب واقع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، اس میں اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی اور ہلاکت کی خبر دی ان لوگوں کے لیے جو کہ تطفیف کرتے ہیں، ویل للمطففین، یعنی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، دوسرے کا حق دینے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں تاکہ میرے پاس زیادہ بچ جائے، اس کو تطفیف کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب علماء نے لکھا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ترازو رکھ کر تول رہا ہوتا ہے، اپنے ترازو میں تولتے ہوئے وہ اگر کمی بیشی کر لے، کسی کا حق مار لے تو ویل للمطففین میں وہ داخل ہو گیا، باقی سب کہیں کہ بھئی جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں۔ تطفیف کسی کا حق مارنا، اب چاہے وہ ترازو میں مار دے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آج کل کے جدید آلات آئے ہوئے ہیں، ترازو نہیں ہوتے پہلے جو ہوتے تھے کہ اب یہاں پہ آٹا رکھا ہے، پھر یہاں وہ بٹے رکھ رہا ہے، پھر رکھ رہا ہے، پھر اتار رہا ہے، اب تو نہیں ہے نا، اب تو مشینیں اس میں رکھتے ہیں اور وہ منٹوں میں اشارہ کر دیتا ہے اور اس کی ریڈنگ آ جاتی ہے۔ بہت آگے معاملہ چلا گیا ہے، ذرہ برابر چیز کی ریڈنگ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ہے۔ تو اگر کسی نے کسی بھی درجے میں، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اناج گندم ہے، چاہے وہ پیٹرول ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، اگر کسی نے اس میں ذرہ برابر تخفیف کی اور کسی کا حق اپنی طرف لے آیا کہ جی یہ میرا معاملہ ہو، اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے جو محتاط لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو پرانے تاجر، دکاندار، بڑی عمر کے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، وہ جب چیز تولتے ہیں نا وہ آخر میں ذرا سا تھوڑا سا اور ڈال لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو محتاط زندگیاں گزار رہے تھے، میری طرف حق نہ آ جائے، چاہے میرا اس کے پاس چلا جائے، اور اب تو بال کی کھال اتارنے والی بات ہے کہ تھوڑا سا ہوا تو فوراً اس کو واپس لیا کہ کہیں اس کے پاس نہ چلا جائے، اس لیے کہ غیر احتیاط زندگی ہو گئی۔ بہرحال انسان کو ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، اس صورت میں اللہ پاک نے قیامت کے دن، جیسے کل سورہ حاقہ میں بات آئی کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یہ کامیاب ہیں، اور جن کو الٹے ہاتھ میں ملے گا یہ ناکام ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اسی مضمون کو بیان کیا، لیکن یہاں پہ اس انداز سے فرمائے کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس آدمی کا حساب بہت آسان ہے، بہت آسان، یسیر، آسان حساب ہوگا اس کے ساتھ۔ اور آسان حساب وہ پھر اللہ پاک کی مہربانی ہے، اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ فرمانا چاہے، جس کیفیت کے ساتھ فرمانا چاہے، وہ اللہ پاک کے اختیار میں۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، اور اس سورۃ البروج میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جن کو ایک ظالم بادشاہ نے آگ کی خندقوں میں پھینک دیا تھا،
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. ایک ظالم بادشاہ گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی ہزاروں سال پہلے گزرا. اور اس سورۃ البروج کی اگر آپ تفسیر دیکھیں، مفسرین کی تفسیروں کو دیکھیں، بہت عجیب و غریب واقعہ ہے ایک بادشاہ کا، اور چونکہ بڑا تفصیلی ہے اور وہ ممکن نہیں ہے اس وقت میں، لیکن خلاصہ اتنا ہے کہ ایک ظالم مشرک بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ لوگوں سے شرک کرواتا تھا، اور اس نے اپنے پاس ایک نجومی رکھا ہوا تھا، کاہن جس کو کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اس سے باتیں پوچھتا تھا اور پھر لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو وہ کاہن، وہ نجومی بوڑھا ہو گیا اور ایسا لگا کہ اب یہ دنیا سے جانے والا ہے. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھئی تم اپنا یہ علم کسی کو سکھا دو، اس لیے کہ تم گئے اور پھر کسی کے پاس نہیں ہو تو میری تو ساری بادشاہت کا زور ختم ہوگا. اس نے کہا مجھے کوئی ذہین نوجوان لڑکا دے دیں تاکہ میں اس کو اپنی کہانت اور نجومیت کا علم سکھاؤں. بادشاہ نے نظر دوڑائی تو درباریوں میں ایک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا بڑا ذہین، ذکی، فطین. بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھئی کل سے آپ آئیں اور ان کی شاگردی میں بیٹھیں، ان سے ان کا علم سیکھ لیں. اس بچے کے باپ نے جا کے بیٹے کو کہا کہ کل سے اس وقت آپ نے جانا ہے اور نجومی کے ساتھ بیٹھ کر علم سیکھنا ہے. یہ بچہ اگلے دن گھر سے نکلا، راستے میں ایک عیسائی راہب تھا، اور اس زمانے میں عیسائیت وہ دین برحق تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات برحق تھی. وہ عیسائی راہب بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، یہ بچہ ہے. اب گزرتے ہوئے دیکھا، اس کو بڑا عجیب لگا کہ بھئی ہم سے جو بادشاہ جو کرواتا ہے یہ آدمی تو کچھ اور کر رہا ہے. تو وہ آیا اور اس آدمی کے ساتھ بیٹھا، کہا آپ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں. عیسائی راہب نے اس سے بات کی اور اس کو سمجھایا، چونکہ تھا سمجھدار لڑکا اور سمجھ گیا کہ ہم جس راستے پر ہے وہ شرک ہے، غلط کام ہے، یہ عیسائی صحیح کہہ رہا ہے. تو اس کو باتیں بڑی پسند آئی، تو وہ بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگ گیا. وہاں وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، بچہ نہیں گیا وہاں پہ، دیر ہو گئی، دیر سے گیا. بادشاہ نے کہا کیوں؟ تو اب اگر یہ کہے کہ بھئی عیسائی راہب کے پاس تھا تو مسئلہ ہے. تو کہا کہ گھر کے کام میں مصروف تھا اس لیے دیر ہو گئی. تو بادشاہ مطمئن ہوا، اور یہاں بیٹھ کر جب گھر گیا تو ظاہر سی بات ہے گھر پہنچنے میں بھی تاخیر ہوئی. تو والد نے پوچھا کیوں دیر سے آئے؟ تو کہا کہ بادشاہ کے محل میں دیر ہو گئی، سبق پڑھاتے پڑھاتے اس نے آج زیادہ ٹائم لے لیا. تو یہ بھی مطمئن ہو گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ایک دن کا قصہ تو نہیں تھا. اگلے دن پھر عیسائی راہب کے پاس گیا، آہستہ آہستہ اس کا علم سیکھنے لگ گیا، دین برحق کا. لیکن جب روز تاخیر ہوئی تو ایک دن بادشاہ نے اس کے باپ سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں دیر سے بھیجتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو دیر سے نہیں بھیجتا، آپ لوگ دیر سے بھیجتے ہیں وہاں سے. اب معاملہ خراب ہوا، تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ یہ بچہ بیچ میں آ کے راہب کے پاس بیٹھتا ہے. بادشاہ نے راہب کو پکڑا اور معلومات کی، پتہ چلا کہ وہ تو عیسائیت پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے. تو خیر اس نے اس لڑکے اور راہب دونوں کے لیے کہا کہ ان کو لے جا کے پہاڑ سے گرا دیا جائے. اب جب گئے وہاں پہ ان دونوں کو گرانے کے لیے تو بادشاہ کے آدمیوں نے اس راہب کو دھکا دیا، وہ جا کے پہاڑ سے نیچے گر گیا، اور جب بچے کو گرانے لگے تو اس کو نہیں گرا سکے بلکہ جانے والے خود نیچے گر گئے. بادشاہ نے اور آدمی بھیجے، اس طرح ہوا تیسری دفعہ. تو اب اس بچے نے کہا کہ دیکھو تم مجھے نہیں گرا سکتے ہو اس لیے کہ میں دین برحق قبول کر چکا ہوں. ہاں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ مجھے مار دو تو پھر یہ کہو کہ اس رب کی قسم جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے ہم اس بچے کو گرا رہے ہیں، یہ جملہ کہو گے تو پھر میں گروں گا. انہوں نے کہہ دیا. تو جب کہا تو بچہ تو گرا، لیکن سننے والوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا او ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کا جو رب ہے اس کی طاقت اصل ہے. وہ ہمارے بادشاہ کی طاقت اصل ہوتی تو بچہ کیوں نہیں گر رہا تھا. یہ دیکھ کر ایک مجمع ایمان لے آیا عیسیٰ علیہ السلام، اور بات شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی.
اور معاملہ بڑھنے لگا۔ اب بادشاہ کو بہت خوف ہوا کہ چلے تھے 2 آدمیوں کو مارنے اور ان کی وجہ سے سارے شہر میں الگ بات پھیل گئی۔ تو وزیروں نے مشورہ دیا، بھئی حل یہ ہے کہ یہ سارے لوگ آپ کی بادشاہت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، نکل جائیں گے، باغی ہو جائیں گے۔ آپ ایسا کریں، آگ کی خندقیں جلا دیں اور جو جو آپ پر ایمان نہیں لاتا عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کو آگ کی خندقوں میں پھینک دیں تاکہ لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں۔ لیکن ایمان اندر آ چکا تھا، آگ کی خندقیں کھودی گئی، لوگوں کو لایا گیا، آگ میں پھینکا گیا۔ کہتے ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا، اور یہ عورت ایمان لے آئی تھی۔ تو ان بادشاہ کے آدمیوں نے پہلے اس بچے کو آگ میں اندر پھینکا تاکہ یہ ماں ہے، اس سے عبرت حاصل کر لے، شاید واپس ہو جائے۔ تو تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ بچہ جب گیا تو اس نے اندر سے آواز دی اپنی ماں کو اور کہا کہ دیر نہیں لگاؤ، اندر یہ اوپر سے آگ ہے، اندر اللہ نے باغ بنایا ہوا ہے، ہم تو باغ کے اندر آ گئے۔ یہ جملہ سنا تو جو باقی خلقت کھڑی تھی وہ بھی ایمان۔ تو بہرحال اس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ بروج میں فرمایا۔ اس کے بعد کی 3 صورتیں ہیں، سورہ طارق، سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ ان تینوں میں دوبارہ اللہ پاک نے آخرت کے مضمون کو، آخرت کے موضوع کو بیان کیا اور مثالیں دے دے کر تنبیہ کی کہ اپنے آپ کو آخرت کے آنے والے دن کے لیے ابھی سے تیار کر لو۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب چونکہ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں تو یقیناً ان 10 راتوں کی کوئی خصوصیت تو ہے، کوئی کمال تو ہے کہ اللہ ان کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ 10 راتیں یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں وہ مراد ہے۔ دوسری مفسرین کی جماعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ جو ابھی گزر رہا ہے، چونکہ اس عشرے میں طاق راتیں بھی ہیں، لیلۃ القدر بھی ہے، نزول قرآن بھی ہے، لہٰذا یہ 10 راتیں رمضان کے آخر عشرے کی مراد ہے، تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت قیمتی عشرہ ہے اور اللہ پاک کی شان اور مہربانی سے وہی ایام مجھ پہ اور آپ پہ گزر رہے ہیں، اس کی بڑی قدردانی کی ضرورت ہے کہ ہم ان دنوں میں، ان راتوں میں اللہ پاک کو راضی کر لیں، اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو انسان ہے دنیا میں اس کی زندگی بڑی تھکاوٹ میں، بڑی مشقت میں، بڑی تکلیفوں میں، بڑی آزمائشوں میں گزرتی اور راحت کے دن کم ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، اگر انسان غور کرے نا اپنی زندگی پر، ایک صاحب ایمان کے لیے مشقت اور آزمائشیں زیادہ ہے اور آسائش اور راحت اور آرام کم ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے صبر اور رضا کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک نعمت ہے، اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ تسلیم و رضا، تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکائے اور راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو بھی ہے لیکن آپ کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے ہے۔ اگر آج کا دن اچھا گزرا ہے تو آپ کا فضل ہے، اور اگر آج مجھ پر کوئی تکلیف آئی ہے تو آپ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اے اللہ میں اس پہ بھی راضی، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا کی کیفیت۔ اور اگر ایک صاحب ایمان کی زندگی اس کیفیت میں گزر جائے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے لیے آخرت کے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ زندگی تو گزرنی ہے، لیکن اصل امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہم آنے والے حالات پر اللہ کے سامنے کیا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر بے صبری ہو گئی، ناشکری ہو گئی، ناقدری ہو گئی، جزع فزع ہو گیا، رونا چیخنا چلانا ہو گیا، تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے۔ تکلیف بھی مل گئی، اللہ کو ناراض بھی کر لیا۔ اور اگر انسان صبر کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ پاک کی طرف انابت کر لے، تو تکلیف تو گزر جائے گی اس لیے کہ زندگی ہے، لیکن اللہ پاک بہت خوش ہو جائیں گے، اللہ بہت راضی ہو جائیں گے،
اور پھر صبر پہ اللہ پاک بے حساب طریقے سے نوازے۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، اس میں اللہ پاک نے انسان کو احساس دلایا کہ ایک ذمہ داری ہے تم پر، وہ ہے تزکیہ نفس کی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ہلاک ہوا، خائب اور خاسر ہوا جس نے اپنے نفس کو ہلاک کیا، برباد کر دیا۔ تو انسان کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے دوستو، کہ میرا اندر بن جائے، دل کے اندر کے جو جذبات ہے یہ گندگی سے، نجاست سے، غلاظت سے، خرابیوں سے، برے سوچوں اور خیالات سے یہ محفوظ ہو جائے۔ جیسے آج ہے، ہر وقت دل میں ایک غلط دنیا بن رہی ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے تب بھی دل میں خیالات ہے، تلاوت کر رہا ہے خیالات ہے، اعتکاف میں خیالات ہے، ساتھی کہتے ہیں حج اور عمرے کا طواف کر رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنا انسان آگے چلا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل پہ حملہ آور ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، مشکات شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، اور اس سے انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس سے زیادہ بہتر یہ کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں۔ یعنی اس قسم کے خیالات ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ کیوں؟ محدثین نے لکھا کہ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو یہ سمجھایا کہ بھئی شیطان اسی جگہ ڈاکہ ڈالے گا جہاں ایمان ہے۔ بھئی انسان اسی درخت پہ پتھر مارتا ہے جس پہ پھل ہوں گے نا۔ شیطان نے تو اسی دروازے پہ آنا ہے جہاں ایمان بیٹھا ہوا ہے۔ جو پہلے سے ایمان سے خالی ہے تو وہ کہے گا یہ تو میرا ساتھی ہے، پہلے سے میرا دوست ہے۔ لہذا شیطان کے آنے والے وساوس خیالات سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ بس اس صورت میں انسان اللہ پاک سے رجوع رکھے، نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب